عادل راجہ لندن میں گرفتار۔ عادل راجہ کو پاکستانی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی اور اکسانے پر گرفتار کیا گیا۔ عادل راجہ کو لندن میں بیٹھ کر نفرت انگیزی اور اشتعال پھیلانے پر گرفتار کیا گیا۔ عادل راجہ یوٹیوب پر پاکستانی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد شیئر کرتا رہا ہے۔ تو یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح اپنی پوسٹ کے ذریعے، ٹویٹر پوسٹ کے ذریعے، اپنے ویلاگز کے ذریعے ایسی خبریں، اتنی آؤٹریجیس نیوز یہ سم ٹائمز شیئر کر رہے ہوتے ہیں جن پہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ ایسے دعوے کر رہے ہوتے ہیں جی میرے یہ ذرائع ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ ہمیں اندازہ ہے کہ جس عہدے پہ آپ فائز رہے یا جس طریقے سے، تو اس میں آپ کی ریچ اتنی نہیں ہوتی جس طریقے سے آپ اندر بیٹھ کے نہ جانے کہاں کی کہانیاں اور الف لیلائی داستانیں آپ شیئر کر رہے ہوتے تھے، اور یوٹیوب پہ اتنے لوگوں کے ذہن کو پراگندہ کرنے میں یہ صاحب ملوث تھے۔ تو اس پر حارث نواز صاحب، یہ آپ کے علم میں ہی ہوگا، اور یوٹیوب پہ جائیں اور یہاں پر ان صاحب کی جب آپ گفتگو سنیں تو آپ کو ایک الگ ہی کہانیاں پتہ چل رہی ہوتی تھی، اور آپ کو، مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اس وقت بھی جو لوگ اس پہ بلیو کرتے تھے۔ تو واٹ آر یور تھاٹس؟ آئی ایم ڈیلائٹڈ ٹو نو کہ یہ آفیسر ہیز بین اریسٹڈ۔ جس طریقے سے اس نے سوشل میڈیا کو مس یوز کیا ہے اور ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے، اور 9 مئی کو جس طریقے سے یہ لائیو وہاں بول رہا تھا اور گائیڈ کر رہا تھا، جبکہ اس کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی، سب انفارمیشن غلط دے رہا تھا، ظاہر ہے، لیکن یہ اس کانفیڈنس سے بات کر رہا تھا، اتنا ویلم تھرو کر رہا تھا اور اتنا زیادہ کوشش کر رہا تھا کسی طریقے سے فوج اور عوام کے درمیان اور ینگ یوتھ کے درمیان میں ڈیوائڈ کر دے اور اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آئی ایم سو ہیپی اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ ہی ول بی براٹ بیک ویری سون۔ اس کے بعد ہی ول بی ٹرائڈ انڈر ملٹری کوڈ پاکستانی ایکٹ اینڈ ہز پنشمنٹ شوڈ بی ایگزمپلری اینڈ اے ڈیٹرنٹ فار ادرز ناٹ ٹو ڈو۔ ناؤ جو لنڈن میں بیٹھ کے باقی لوگ ویلم تھرو کر رہے ہیں، میرے خیال میں ان کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نو بڈی از آؤٹ آف دا ریچ آف پاکستان آرمی اینڈ پاکستان کی پریمری انٹیلیجنسی جو دنیا میں مشہور ہے۔ آئی تھنک اس کے لیے مجھے اپنے انٹیلیجنس اداروں کو مبارکباد دینی چاہیے کہ ایسے آفیسر کو جو آرمی میں رہتا ہوا اور اس نے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، غلط پروپیگنڈا کیا ہے، دشمن کی انٹیلیجنس کے ہاتھ میں کھیلا ہے اور شو ایسے کیا کہ ہی از ویل کنیکٹڈ، ہی واز زیرو کنیکٹڈ، اینڈ ناؤ یو ول سی واٹ ہیپنز ٹو ہم، دا ہول نیشن ول نو، اینڈ آئی فیل کہ اٹ شوڈ بی اسپیڈی ٹرائل، جو سزا ملے وہ بھی بتایا جائے، اور یہ ایک ایگزامپل ہو باقیوں کے لیے کہ آئندہ ایسے آپ کو چاہوں گے آپ اس میں ایڈ کریں، بیکاز اس میں بہت سارے لیئرز ہیں، بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے جس ادارے کو سرو کیا، آپ وہیں کا نام لے کے کہ میرے پاس جو سورسز ہیں، میرے پاس جو ذرائع ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دیں کہ جی میں اوتھینٹک نیوز دیتا ہوں، لیکن کوئی بھی ایسی انفارمیشن سچ ثابت بھی نہیں ہوئی۔ پھر ہمارے سامنے وہ کیس بھی سامنے، جو ایکٹریسز نے باقاعدہ ان کے اوپر کیس بھی کیا۔ تو بہت ساری ایسی مثالیں جو ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی، کتنا ضروری ہے اس کو بروقت، کہتے ہیں نا ٹو نپ ان دا بڈ، اس برائی کو ختم کرنا۔ آپ کے خیال میں اب یہ ایگزامپل سیٹ کرے گا تمام تر صورتحال؟ جی ڈیفینیٹلی، عادل راجہ کا میرا کچھ پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، بلکہ کچھ پروگرام میں سے بائی نیم میرے پہ بھی کیا تھا، بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو پرسنل تھنگ۔ جی تو اس میں جو ہے عادل راجہ کا ایک، اگر آپ لیول دیکھیں، ہر آفیسر کا ایک وہ ہوتا ہے، مطلب آل آفیسرز آر گڈ، لیکن ہی واز لائک این ایوریج آفیسر۔ اور یہ جو ایکسیس کلیم کرتا ہے جی کہ میں فلانے کو ملا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اینڈ لک ایٹ ہز سروس، جو ہے یہ جب ریزائن دے کے گیا ہے تو ہی واز بیسیکلی اے ڈسکنٹرولڈ آفیسر، اور جو فیلڈ میں اس کی نوکری بھی ٹوٹل میں 3-4 مہینے ہے، اور اس کے 2IC بتاتے ہیں کہ اس وقت بیسیکلی ڈنٹ وانٹ ٹو فائٹ آن دا فرنٹ، حالانکہ یہ کلیم کرتا ہے جی کہ میں فرنٹ پہ تھا اور اینٹی ٹیررسٹ آپریشن میں، تو بیسیکلی وانٹڈ ٹو لیو۔ اس کا باقی آپ کو پتا ہے کہ اس نے جو ایکو چیمبر ہے، انفارچونیٹلی آئی وڈ سے کہ PTI کی ایک ایکسٹینشن تھی، یہ ایکو چیمبر تھا، لیکن بعد میں آئی تھنک ہی بیکیم پارٹ آف دا ہوسٹائل ایجنسیز، کیونکہ انڈیا میں بہت مقبول تھا۔ ایوری سیکنڈ ڈے دے یوزڈ ٹو پٹ ہز ویڈیوز، اور ہی واز ڈوئنگ جو آئی وڈ سے لیٹس سے ریسرچ انالیسس ونگ ہے، یا مے بی ہوسٹائل ایجنسی نے ویسٹ کی کروانا چاہتی ہیں۔ تو ایک تو اس کا یہ ہے، دوسرا اٹ واز بیسیکلی ڈارک گوسپ ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، کہ آپ چونکہ آپ رہے ہیں ایک ادارے میں تو آپ کہانیاں بنا کے، بیکاز یو نو دا نیم آف دا پلیسز یا کچھ آفسرز کے، تو جب آپ اس طرح بات کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں جی بڑی آتھینٹک خبر، ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ PTI کا جو جی جو 9 مئی کا ہوا اتنا بڑا سانحہ، جو ہے اس میں اس طرح کے لوگ انوالو تھے، آئی وڈ سے جنہوں نے فراڈ کیا، جنہوں نے ٹارگٹس کا بتایا، اور اس میں کافی سارے لوگ جو ہے وہ اس چکر میں آ کے پکڑے بھی گئے اور ان کا ٹرائل بھی ہوگا۔ جو نقصان کیا، جو ریاست کا نقصان کیا پروپیگنڈا کر کے، لیکن خود کتنے لاکھوں ڈالر بنائے باہر بیٹھ کے۔
اپنے آپ کو محفوظ تصور کر کے ملک کے خلاف برا بھلا کہنا، پروپیگنڈا کرنا اور خود پیسے زہر اگل بنانا، کے۔ تو یہ بھی بڑی زیادتی ہے. یہ تو مطلب آپ اپنا گین کریں، اپنے ملک کا نام بدنام کر کے. آپ نے خود مینشن کیا کہ کیسے پڑوسی ملک اسے استعمال کرتا رہا. جی ایگزیکٹلی، اس میں صاف ظاہر اس نے اس ناٹ اونلی جو اس نے یوٹیوب سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کے اندر آئی ایم شیور اس کو وہاں سے جو ایجنسیز تھی اس کو فیڈ بھی کر رہی تھی اور ڈس انفارمیشن پھیلائی، لوگ اگر لیٹ سے فالو بھی. اچھا اس کے اندر بڑی